آپ کی دلائل کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ آج میلاد النبی ٹماٹر سے ثابت ہو رہا ہے. کبھی کوئی جو ہے ابو لہب سے ثابت کرتا ہے تو کبھی کسی چیز سے. آج ٹماٹر سے میلاد النبی ثابت ہو رہا ہے. جی آپ مکمل چلیے، کریں، معذرت. اگر پیش کردہ حدیث میں مذکورہ الفاظ جو ہے تسلیم کر لیں تب بھی اس سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ حدیث میں ذکر نبوی نہیں بلکہ ذکر الہی کی بات ہے. عید میلاد النبی جس طرح آپ نے بنایا ہے اس طرح دین کے نام پہ کیوں نہیں بھائی کوئی عید، اس کو عیدوں کا عید کہا آپ نے، دین کے متعلق آپ نے کیوں نہیں کہا؟ عمران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عمران بھائی، آپ جو ہے عید میلاد النبی کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ 100% صحیح سے. ٹھیک ہے، تو 100% میں آپ اپنی شروع میں دلیل پیش کر دیں کہ یہ کیسے صحیح ہے. اس کی دلیل جس طریقے سے موضوع ہے نا شرعی حیثیت، تو شریعت سے ثابت کریں اس کو. عید میلاد النبی جو ہم لوگ مناتے ہیں یہ مستحب عمل ہے. مستحب یہ امر شرعی ہے یا پھر خود ساختہ ہے یہ لفظ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے کیا قرآن کی آیت قطعی کا ہونا ضروری ہے؟ یہ نہیں پوچھے، ہم پوچھ رہے یہ امر شرعی ہے یا خود ساختہ ہے. آپ سوال کا جواب دینے یہاں بیٹھے ہیں، سوال کرنے نہیں بیٹھے ہیں. چلیں آپ کا سوال ہو گیا، میں اب کوشش کروں گا کہ شیوخ کی طرف اس کو لے کے جاؤں. جی شیخ سفیان حفیظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عمران بھائی نے یہ کہا کہ ہم یہاں صرف سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بھائی یہ آپ طے نہیں کریں گے، یہاں ہم سوال بھی کریں گے جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے، آپ سے جو سوال کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی جواب ہی کے حق میں کیا گیا ہے. اب سوال جواب دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے سوال کا تو ہم بھی آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. جیسا رضا بھائی نے سوال کیا کہ جو یہ مستحب ہے یا امر شرعی ہے یا خود ساختہ ہے، آپ اس کی وضاحت کریں گے تو جواب دینے میں آسانی ہوگی. جی پہلے آپ جواب دیجئے کہ مستحب عمل کو ثابت کرنے آپ کے اپنے لیے سوال کی وضاحت نہیں کر پائے عمران بھائی، تو میں آپ کے سوال کی وضاحت کر رہا جو ہے طلب کر رہا ہوں کہ یہ جو مستحب عمل ہے یہ امر شرعی ہے یا خود ساختہ ہے. مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے کیا قرآن کی آیت قطعی کا ہونا ضروری ہے؟ کیا حدیث متواتر کا ہونا ضروری ہے؟ تو آپ عید میلاد کو سنت نہیں سمجھتے؟ نہیں. مستحب عمل ہے. جی. تو مستحب کا درجہ کیا ہے اسلام میں؟ 5واں درجہ. ذرا بیان کیجئے پہلے درجے سے 5ویں درجے تک. پہلا درجہ فرض ہوتا ہے. جی. اور تو واجب وہ درجہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. جی. سنت کے 2 درجے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے. جی. سنت مؤکدہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے خود بھی کیا ہو تو کرنے کا حکم بھی دیا ہو. سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن اس کا حکم نہیں ارشاد فرمایا. جی مستحب آگے. عمل وہ ہے جو دین میں اچھا سمجھا جائے، جو کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ ہے. شیخ مائک تھوڑا تو دور کر لیں اپنا مائک کو. جی مستحب کی کیا تعریف کی آپ نے؟ جسے دین میں اچھا کام سمجھا جائے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. یہ جو اچھا کام سمجھ رہا ہے یہ کون سمجھ رہا ہے؟ میں، آپ، صحابہ، نبی، کون؟ اللہ اور اس کے رسول جس کو اچھا مانتے.
دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دوں گا. پہلے سوال میرا یہ تھا کہ مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے کیا آیت قطعی کا ہونا ضروری ہے یا حدیث ابھی متواتر کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا، ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مستحب وہ عمل ہے جس کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے. یہ جو پسند کیا گیا ہے یہ کس نے پسند کیا ہے؟ ہر کسی کے پسند کر لینے سے، میں اٹھ کر کسی چیز کو پسند کر لوں، بھئی شریعت میں میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، کیا یہ مستحب ہو جائے گا؟ پسند کس نے کیا ہے؟ بتایا تو اللہ اور رسول نے. ایسی کوئی دلیل تو نہیں ملتی کہ اللہ اور اس کے رسول نے عید میلاد کو جو ہے پسند کیا ہو. عید میلاد کو، عید میلاد کو عید میلاد ہی کریں گے. جی تو دلیل پہ آئیے نا آپ. دلیل میں تب دوں گا، پہلے آپ یہ بات کو تب دیں گے جب ہوگی نا، تب دیں گے جب ہوگی. اب نہیں عمران بھائی، کہ مستحب ابھی عمل کو آپ ثابت نے کرنے کے لیے آیت قطعی کا ہونا ضروری نہیں ہے، حدیث متواتر کا ہونا نہیں ہے. ہم پھر دے دیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ بھائی کہ مستحب عمل وہ ہے جس کو دین میں اچھا سمجھا گیا ہو. میرا سادہ سا سوال ہے، کس نے اچھا سمجھا ہے؟ اب ہم بعد میں آئیں گے دلیل قطعی، دلیل ظنی، ٹھیک ہے نا، وہ سب بعد میں آئیں گے. پہلے آپ یہ بتا دیجئے اس اچھے اہل عمل کو اچھا کس نے حدیث سمجھا ہے؟ فرقے کے نظر میں مستحب عمل کو کیا آیت قطعی سے سمجھا جاتا ہے یا حدیث متواتر سے سمجھا جاتا ہے، یہ آپ بتا دیں. دیکھیے، آیت قطعی ہو یا حدیث متواتر ہو، دلیل ہی ہے نا عمران بھائی. نہیں، مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے کیا یہی دو اصول ہیں؟ ضعیف حدیث سے بھی مستحب عمل ثابت ہو جاتا ہے یا قرآن کے کسی اصول سے بھی مستحب عمل ثابت ہو جاتا ہے؟ بتائے تو ذرا. ابھی آپ نے مستحب کی تعریف یہ کی، مستحب عمل وہ ہے جس کو دین میں اچھا سمجھا گیا ہو. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے سمپل سا سوال کیا، یہ جس نے اچھا سمجھا ہے یہ کون ہے؟ بس آپ اس کو یہ بتا دیجئے کہ یہ کون ہے جس نے اس کو اچھا سمجھا ہے. مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے کیا اہل حدیث فرقے میں قرآن کا اصول اور ضعیف حدیث چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ آپ بھاگ رہے ہیں بھائی، بھاگ نہیں میرے رہے. سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے. آپ نے ابھی کہا تب دوں گا جب آپ قبول لیں گے، مستحب، کیونکہ آپ کو بھاگنے کا موقع نہ ملے. مستحب، آپ نے کہا مستحب چیز وہ ہے جس کو دین میں اچھا سمجھا گیا ہو. میرا سوال یہ ہے، یہ اچھا سمجھنے والا بندہ کون ہے؟ میں سمجھ لوں، آپ سمجھ لیں، اچھا ہو جائے گا. مستحب ہاں، عمل کو ثابت کرنے کے لیے کیا قرآن کا اصول اور ضعیف حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیے، آپ موضوع کو پھرا رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ پھر ہم آپ یہ بتا دیں، پھر میں جواب دے دوں گا آپ کو. ایک نہیں، 1000 دلیلیں دے دوں گا. پہلے آپ قبول کریں کہ ہاں یہ چل جاتا ہے. نہیں ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، اگر ہوتا تو پٹ سے دے دیتے، ٹھیک ہے نا. میں سمپل سا سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے مستحب کو، جی یہاں پر انہوں نے جواب دیا ہے اللہ اور اس کے رسول. جب اللہ رسول کہیں گے تو دلیل تو دینے پڑے گی نا. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا، میں وہی دلیل تو پوچھ میں رہا دے ہوں، رہا لیکن دلیل تو میں دے رہا پھر ہوں. گئے، میں یہ گھوم گئے. پوچھ رہا ہوں کیا اہل حدیث فرقے کے سامنے جب میں مستحب کی اچھا یہ دلیل ٹھیک دوں ہے، کہ وہ کیا اصول قرآن کے اصول اور ضعیف حدیث سے میں ثابت کرنا چاہوں، تو کیا آپ کے نزدیک وہ محترم ہے، دلیل محترم ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے کہا کہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، عمل نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا عمران بھائی؟ جی. یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب تو بھائی جو ہے دلیل ہے سے ثابت ہوتا ہے نا. ہاں جانتے ہیں آپ؟ جی. یہ 4 ثواب تو درجے، 5 درجے بتائے ہیں، انہی سے ثواب ثابت ہے. اچھا، تو ثواب جو ہے دلیل ہے سے ثابت ہوتا ہے نا. جی. ہاں آپ نے کہا، تو اب اس ثواب پر دلیل پیش کیجئے، بس اس کے ثواب ملنے پر. کیا کوئی قرآن کا میں اصول پیش کروں تو آپ کے لیے
قبول ہے وہ؟ ہاں جی بالکل قبول ہے، اگر وہ قرآن کا وصول صحابہ کے پاس بھی ایسے ہی ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہو۔ چلیے میں جب بات کروں تو بیچ میں نہ بولیے گا، مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیے گا پوری بات رکھنے کا۔ 5 منٹ کا نہیں، 2 منٹ کا آپ ٹائم لے لیں۔ ٹھیک ہے 2 منٹ کا دے دیے گا۔ رضا بھائی نہیں 1 شیخ، منٹ۔ پہلے آپ نے جو بات رکھی ہے وہ ان کو تسلیم ہے کہ نہیں، پہلے پوچھ لیجئے، اس لیے کہ یہ پوری جی تقریر کریں گے اور پھر اس کے بعد مسئلہ کرنے لگیں گے۔ جی 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 آپ میں جو نے دلیل پیش کر میں رہے نے ہیں، جو کہا جی ہے کہ آپ جو دلیل پیش کریں گے صحابہ کے نزدیک بھی وہی ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، میں تبھی وہ ثابت دلیل کر مانی دوں گا، جائے گی۔ ہاں جی ثابت کر دوں گا۔ چلیے گو اہیڈ۔ 2 منٹ جب میں بولوں کوئی بولے گا نہیں بیچ میں، تاکہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ کی دلائل بالکل وہی ہوئے جو سوال کیا گیا تھا تو مطابقت میں آپ پیش کریں تو نہیں بولیں گے، لیکن اگر جو آپ انحراف کریں گے تو پھر ہم ٹوکیں گے آپ کو۔ میں اپنا موقف رکھوں گا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، کہ کہاں سے دلیل لیتے ہیں۔ 2 منٹ کے اندر میں سارا بتا دوں گا، لیکن بیچ میں پھر کوئی سے نہ میں وضاحت کر دوں، ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا، آپ نے پوچھا کہ بھائی ہم کوئی قرآن کی آیت پیش کریں گے تو آپ مان لیں گے؟ میں نے کہا اگر واقعتاً اس قرآن کی آیت سے استدلال وہی ہے جو صحابہ کے پاس تھا، آپ وہی پیش کر رہے ہیں تو ہم مان لیں گے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 2 تو منٹ قرآن نہیں سے 2 جب گھنٹہ ہم سنیں گے، اگر وہ مفہوم جو آپ پیش کر رہے ہیں وہی مفہوم صحابہ نے لیا ہے، بس چلیے۔ قرآن سے جب استدراک کیا جاتا ہے، دیکھیے یہ 2 منٹ والا نہیں ہے، میں تھوڑا سا بات کو سمجھا دوں پھر بات کروں۔ قرآن سے جب کسی چیز کو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے تو اس کے 4 اصول ہیں، میں 2 بتا رہا ہوں۔ ایک ضلالت النص ہوتا ہے، ایک اشارت النص ہوتا ہے۔ پہلا تو والا کیا بتایا قرآن میں آپ نے؟ کوئی ضلالت النص، زلالت النص زلالہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی سبحان اللہ۔ دلالت النص ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا، آپ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا صحیح سے، دلالت اچھا، النص، اشارت النص، دا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دا 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 نہیں ہے، دا ہے، سننے میں ہو رہا آپ نہیں ضلالہ پڑھا نا آپ نے، یہ ہے۔ دیکھو اتنے بڑے 2 ہیڈ فون ہیں تو دال ہی سنے، دال نہیں سنا آیا، وا سنے آیا۔ چلیے تو ٹھیک ہے، قرآن کوئی مجید مسئلہ میں نہیں۔ جو نتیجہ جو اخذ کیا جاتا ہے کہ 2 اصول میں جی بتا رہا ہوں۔ ہوں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی چیز کا جب حکم دیتا ہے تو اس کا نام لے کر کے حکم ارشاد فرماتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ و اقیم الزکوٰۃ، یہاں پہ ایک منٹ زکوٰۃ ایک اور منٹ ایک منٹ ایک منٹ عمران بھائی، کہیں پر بھی قرآن میں اقیم الزکا نہیں آیا، آت الزکا آیا ہے۔ آپ کس دلالت النص کی بات کر رہے ہیں، کس اشارت النص کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اقامہ جو ہے صلاۃ کے لیے آیا ہے، اور عطا یاتی وہ جو ہے زکوٰۃ کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے چلیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا نام لے کر کے حکم ارشاد فرمایا۔ ہوں اسی طرح قرآن مجید کسی چیز کا نام تو نہیں لیتا ہے، لیکن ایک اصول بتا دیتا ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی مولوی کے پاس جا کے کہے کیا مولوی صاحب ٹماٹر کھانا حلال ہے، تو مولوی صاحب کہیں گے جی ٹماٹر کھانا حلال ہے، تو وہ کہے کہ مجھے قرآن میں لفظ دکھائی کہ ٹماٹر کھانا اللہ نے کہاں لکھا کہ ٹماٹر کھانا حلال ہے؟ تو کوئی انسان ٹماٹر لفظ قرآن سے نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت میں فرماتا ہے کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہارے لیے زمین سے اگائی۔ تو اس اصول کے اندر ٹماٹر بھی آ گیا، تو یہ ٹماٹر بھی جائز ہو گیا، حالانکہ ٹماٹر لفظ نہیں تھا وہاں۔ اسی اصول کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے اچھا اعتبار سے بھی ہمیں ایک اصول دے دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحون وخیر مما یجمعون، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کے رحمت پہ خوش ہوں، اور یہ ان کے تمام مال و دولت سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً قل کہہ کے بتایا کہ ہر فضل ہر رحمت پہ اللہ کی ٹھیک۔ خوش ہو۔ اب وہ خوشی کیسے اظہار کریں؟ خوشی کا اظہار کوئی ہم لوگ اپنی طریقے سے نہیں کریں گے، ہمیں دیکھنا کہ صحابہ نے خوشی کا اظہار کیسے کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو صحابہ نے ایک طریقہ لیا، وہ طریقہ تھا کہ حضور کی جب آمد ہوئی جی جی بھائی کمپلیٹ کریں۔
ہنسے نا بھائی، دین کی بات ہو رہی. نہیں ہم ہنس نہیں رہے، آپ کی دلائل کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ آج میلاد النبی ٹماٹر سے ثابت ہو رہا ہے. کبھی کوئی جو ہے ابو لہب سے ثابت کرتا ہے تو کبھی کسی چیز سے، آج ٹماٹر سے میلاد النبی ثابت ہو رہا ہے. جی آپ مکمل کریں، معذرت چاہتے ہیں. تو اب خوشی کا طریقہ ہم لوگ کو اپنی طرف سے نہیں ایجاد کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ نے کس طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو انہیں نے ایک جلوس نکالا کی شکل تھی وہ، کہ حضور بیچ میں چل رہے تھے، آگے لوگ تھے، پیچھے لوگ تھے، لوگوں نے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، بچوں نے ترانے پڑے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. تو اس طریقے سے انہوں نے حضور کا استقبال کیا. یہ طریقہ ہے ایک جو صحابہ سے ثابت ہے. چلیں ایک بھائی، طریقہ یہ ہے، آپ رک جائیے. آپ کی دو دلیلیں ہو گئی ہیں. ایک دلیل ایک آپ اور کی ایک اور قرآن ایک بات، کریم ہے. چھوٹی سی بات، پھر آپ ہی بولتے رہیے گا. پھر ایک نہیں اور سنیے حدیث گا، ہے، آپ جائیے گا نہیں، سنیے گا، ٹھیک ہے. یہ سنیے گے، ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی 5428. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ملنے کا احسان کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی. اچھی بات، اچھی بات. عمران بھائی آپ کے حضور دلائل آئے ہو گئے. تو حضور نے ان سے قسم اٹھوائی کہ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اس سے محفل میلاد بھی ثابت ہو گئی. تو یہ سبحان ہم اللہ، لوگ کا سبحان طریقہ اللہ. ہے کہ ہم لوگ نے قرآن کی اصول سے یہ چیز لی، اور طریقہ بھی ہم لوگ نے صحابہ سے لیا. سبحان اللہ. ہو یہ گیا ہمارے عمران نزدیک بھائی. مستحب عمل ہے. اب آپ اپنا ثابت. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جزاک اللہ، آپ نے موڈ فریش کر دیا. پہلی بات تو ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے، آپ نے دو اصول کو آپس میں ملا دیا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے اشیاء کی اباحت کا اصول. سمجھتے ہیں اشیاء کی اباحت کیا ہوتی ہے عمران بھائی؟ اشیاء، ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں. اصل کیا ہے نا، استعمال کی جتنی چیزیں ہیں دنیاوی معاملات میں، ہر چیز حلال ہے حتیٰ کہ اس کے حرمت کی کوئی دلیل مل جائے. یعنی آپ دنیا میں ہر چیز کھا پی سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اصول دنیاوی چیزوں میں یہ ہے کہ اباحت، اجازت ہے. لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے؟ التوقیف، رکنا ہے. ہر چیز حرام ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے. لیکن آپ نے ہے نا ٹماٹر کو اور پھر ادھر دونوں اصولوں کو خلط ملط کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات عمران بھائی؟ ٹماٹر ہم ہر دن کھاتے ہیں، اور عید میلاد جو ہے سال میں ایک بار منائی جاتی ہے. آپ نے ٹماٹر سے عید میلاد ثابت کیے، ٹھیک ہے. اور میں نے جیسا کہا تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خراج اصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے غلام نے یہ صراحتاً کہا تھا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. تب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے غلام کو یہی آیت سمجھائی تھی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و رحمت یہ نہیں، وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اب یہاں خوشی منانے کا حکم تو ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوش ہونے کا حکم ہے. فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ. اور اسی طرح منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے خوش ہو رہے تھے. اب یہ جو منافق جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کیا انہوں نے جلسے سجائے تھے؟ ہاں، انہوں نے کیا محفلیں انعقاد کی تھیں؟ ہرگز نہیں. خوش ہونا، خوش ہونا لغت کی اصطلاح میں آپ دیکھ لیجئے، عربی جو بڑے بڑے عربی دان مورخین ہیں، انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے. بھائی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور یہی خوش ہونے کا مطلب. جی معذرت چاہوں گا ایک سوال ہے. جی، اگر میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میرے نبی مجھے اس دنیا میں تشریف لائے، میرے لیے رحمت بھی ہے، میرے لیے فضل بھی ہے، میں خوش ہوں. نہیں اگر آپ میں بول رہے تھے خوشی کا جب ہم نے اظہار آپ کو کروں، ٹوکا، میں خوشی کا اظہار بھائی کروں، عمران بھائی، اظہار کیا ہے؟ جب آپ بول رہے تھے ہم نے ٹوکا. اپنا آرگیومنٹ آپ ابھی ارائز نہیں کر سکتے جب تک کہ بات مکمل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. خوشی کا اظہار پر بات نہیں چل رہی، وہ بعد میں بھی مکمل ہونے دیجئے، انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. جی جی، تو
خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ فرح یفرحو میں اور احتفل یحتفل میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو خوش ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خوشی منانے کے لیے پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر آنا پڑے گا، جو طریقہ کہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ آیت، جیسا کہ میں نے کہا تھا، آپ ایسے مفہوم سے پیش کریں جس مفہوم نے صحابہ نے سمجھا تھا تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کے مفہوم کے بغیر اپنی طرف سے کھینچ تان کر دی، بغیر کسی، آپ تو خود کہتے ہو کہ بھائی اپنی طرف سے قرآن کریم کو جو ہے پڑھنا اور سمجھنا نہیں چاہیے، اور جب یہاں مسئلے آتے ہیں تو پھر اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ایک بھی صحابی کا اس آیت کے اوپر مفہوم یا ان کی تفسیر یا ان کا اثر پیش نہیں کیا، بلکہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کا اثر اس کے اوپر پیش کیا کہ حضرت عمر بن خطاب اس آیت سے سمجھتے کیا تھے۔ اور دوسرا مسئلہ، آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مدینہ تشریف لے گئے تو پھر وہاں کی لوگوں نے استقبال کیا۔ بھائی استقبال آمد پہ ہوتا ہے، اور یہاں ولادت کی بات چل رہی ہے۔ مہمان کی آمد میں اور نبی کی ولادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی۔ آپ ولادت کو ہجرت سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں کیسے ثابت کریں گے؟ اور رہا مسئلہ وہ جو حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے پیش کی، آپ پر ضروری ہے کہ اس حدیث کی آپ عبارت بھی پڑھیں اور اس کو سامنے بھی رکھیں۔ اور وہ محفل کب سجائی گئی تھی؟ 12 ربیع الاول کو سجائی گئی تھی؟ ہے ہی نہیں۔ اور تمہارا خود کا یہ دعویٰ ہے، تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 صدی ہجری سے آغاز ہوا، 4 صدی ہجری سے اس کی شروعات ہوئی۔ جب تم خود مانتے ہو کہ بھائی اس کی شروعات 4 صدی ہجری سے ہوئی، تو پھر نبی کے زمانے سے ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوتے ہو؟ جی اگر ہمارا دعویٰ یہی ہوتا کہ صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی، میلاد کی خوشیاں منائی، تو یہ مستحب کا تھوڑی نہ ہوتا، سنت کا ہوتا۔ ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کہہ رہے طریقہ جو ہم نے لیا ہے، آپ دعویٰ مستحب کا کر رہے ہیں، دعویٰ مستحب کا کر رہے ہیں اور دلیل سنت کی دے رہے ہیں۔ آپ ہی تو خلط ملط کر رہے ہیں۔ ٹماٹر کو ہم نے بیچ میں لایا، آپ نے لایا تھا۔ ارے بھائی صحابہ نے میلاد بنایا ہوتا یا حضور نے خود بنایا ہوتا تو ہمارا دعویٰ سنت کا ہوتا۔ مطلب آپ مان رہے ہیں کہ نہیں منایا، تو پھر یہ ہجرت کی دلیل کیوں آپ نے پیش کی؟ ہجرت کی دلیل کس بات پہ پیش کی آپ نے؟ پھر طریقہ ہم لوگ نے ان سے لیا خوشی منانے کا طریقہ۔ خوشی منانے کا طریقہ کس خوشی پر کیسا خوشی منایا جائے یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ طریقہ مطلب کیا ہے بھائی؟ مدینے والے نے ولادت اور آمد میں کچھ فرق ہے نہیں؟ خوشی کا ایک طریقہ ہمیں بتایا، یہ طریقہ جائز تھا حضور کی نظر میں کہ ناجائز؟ ہر سال کیا گیا، ہر سال کیا گیا، ہر سال کیا گیا ہوتا تو سنت دعویٰ ہوتا، مستحب دعویٰ ہے، مستحب۔ اچھا مستحب کا آپ نے یہ کہا تھا اس چیز کو پسند کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیا نبی ان کا یہ عمل کو ولادت پر آمد پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ولادت پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ ولادت پہ آئیے، آمد پہ نہیں۔ طریقہ پسند کیا پہلے ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ آپ 12 ربیع الاول کو نبی کی آمد ہوئی یا ولادت ہوئی؟ ہجرت کا آغاز کب سے ہوا؟ 12 ربیع الاول سے ہجرت کا آغاز ہوا۔ ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ ثابت کیجئے پھر۔ میرے پاس نہیں ہے دلیل۔ ارے بھائی ٹماٹر آپ کے پاس ہے، دلیل نہیں ہے۔ بار بار آپ جو ٹماٹر کہہ رہے ہیں یہ میں نے سمجھانے کے لیے، صرف جو سن رہے ہیں عوام ان کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم ہر روز ٹماٹر کھاتے ہیں، لیکن عید میلاد کے لیے آپ کی یہ جو دلیل ہے نا، آپ مانیے کہ آپ نے یہ جو مثال دی ہے غلط ہے۔ سمجھانے کے لیے دیا، ٹماٹر سے جوڑ نہیں رہا کہ دیکھیے ٹماٹر کا لفظ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ حلال ہے۔ کیسے حلال ہے؟ کیونکہ اس کو دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے، حتیٰ کہ کوئی اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ فقہ کا ایک عام قاعدہ ہے۔ میلاد النبی کی حرمت پہ کوئی دلیل ہے؟ ہاں، اس کی دلیل نہ ہونا ہی اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ آپ میلاد النبی کو کیا مانتے ہیں؟ حرام، ناجائز، کو بدعت مانتے ہیں، بدعت مانتے ہیں، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جہنم حرام ہے یا حلال ہے؟
جہنم حرام ہے یا حلال ہے؟ اصل موجود نہ ہو. ہاں تو اس کی اصل کہاں ہے؟ موجود ہے. اس کی شروعات تو بھائی 400 سال کے بعد ہوئی. آپ کے خود علماء بیان کرتے ہیں. طریقے کی ایجاد ہوئی ہے، ولادت کی نہیں. آپ طریقہ ابھی تو آپ ہجرت سے ثابت کر رہے تھے، ابھی 400 سال کے بعد آ گئے. طریقہ تو وہی سے لیا گیا ہے نا، صحابہ سے. ابھی آپ نے کہا طریقہ 400 سال کے بعد لیا گیا ہے، تب تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم خوشی کا طریقہ لے رہے ہیں. آپ نے کہا عید میلاد النبی منانا ہماری نظر اہل حدیث کی نظر میں بدعت ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو. تو ولادت کی تو اصل موجود ہے. بدعت کی تعریف کیجیے. بدعت کی تعریف محدثین نے یہ کی ہے، جس چیز کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ کام بدعت ہے، جس کی موجود وہ بدعت نہیں. اچھا، مطلب قرآن و حدیث میں صرف موجود ہو جائے بس. تو بتائیں نا، آپ کی نظر میں نہیں کیا محدثین کی یہ بات صحیح ٹھیک نہیں کیا؟ آپ کی یہ بدعت کی تعریف جامع اور مانے ہیں؟ اہل حدیث کے الگ چلتے کیا محدثین سے؟ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کر دی اپنی زبان سے وہی جامع اور مانے ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے بتائیے؟ نظر میں کوڑے کے بھاؤ ہیں. اہل حدیث آج اعلان کرتے ہیں کہ محدثین ان کے نظر میں کوڑے کے بھاؤ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا دین کے لیے. تو آپ محدثین کے سامنے سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے. آج 1400 سال بعد ایک ملا بیٹھ کے اسٹریم پہ وہ بتا رہا کہ بدعت کی یہ تعریف ہے، محدثین کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ملا ہے نا، نبی کی حدیث سامنے رکھ رہا ہے. یہ ملا محدث کے مقابلے میں نبی کی حدیث کو سامنے رکھ رہا ہے، اور سامنے والا حدیث کیا محدثین نے نہیں پڑھی تھی مولانا صاحب؟ ہاں عمران خان صاحب 1400 سال بعد. عمران خان صاحب بات پوری سن لیں، اس کے بعد مولوی ملا پہ آئیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ صحیح سے بات کریں گے تو صحیح سے بات کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ غلط منہ سے نکل گیا. ہاں ٹھیک ہے، چلیے. ہاں تو دیکھیے عمران بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ محدثین نے بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے جو ہے استدلال کیا ہے. تو ہم نبی کی حدیث پر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ ہماری بدعت کی جامع اور معنی تعریف ہے، اس لیے کہ نبی سے بہتر تعریف بدعت کی کوئی کر نہیں سکتا. کیا آپ کے نزدیک بھی یہی تعریف معتبر ہے؟ تبھی تو کہہ رہا جس کی اصل موجود نہ ہو کام بدعت ہے، لیکن ماشاء اللہ. ہاں تو الحمدللہ عید میلاد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ہر 12 ربیع الاول کو، یہ نہ صحابہ میں تھا اور نہ ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ اہل بیت میں سے کسی نے کیا، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے کیا، ٹھیک ہے؟ خیر القرون میں کسی نے نہیں کیا، بلکہ یہ 400 صدی کی جو ہے یہ بدعت ہے. یہ خود آپ کے علماء کی اپنی کتابوں میں ثابت ہے. نبی کے زمانے میں اس کی اصل ملتی ہی نہیں ہے. میلاد کی اصل کیا اہل حدیث کی نظر میں نہیں ہے؟ جی میلاد کی اصل اہل حدیث کی نظر میں نہیں ہے. میلاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مسئلہ ہی نہیں چل رہا، ولادت پہ خوشی منانے کا مسئلہ چل رہا ہے. آپ کو نبی کی ولادت پہ خوشی کا الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہے، اور اسی وجہ سے ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو آپ نے کہا کب کہا ہم نے کب کہا بھائی؟ ابھی آپ نے کہا نہ صحابہ نے خوشی بنائی، نہ 400 اس نے بنائی نہیں. معاف کرنا عمران بھائی، معاف کرنا، آپ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہیں. میں آپ کو پھر سے وضاحت کر رہا ہوں، خوش ہونا خوشی منانے میں فرق ہے. صحابہ نے خوشی نہیں منائی، یہ نہیں کہا کہ صحابہ خوش نہیں ہوئے تھے، ہاں یہ نہیں کہا کہ ہم خوش نہیں ہیں، خوشی منانے کی بات چل رہی ہے نا. جو خوشی منایا نہیں گیا بھی تو کرے گا میرے بھائی. وہ خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے نبی بتائیں گے نا؟ کیا بتائیں گے؟ بالکل بتایا نبی نے، بالکل بتایا. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علیکم بسنتی، تم پر یہی تو نبی سے محبت کا طریقہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جائے. حضرت معاویہ نے کیا 12 ربیع الاول کو کیا تھا؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت کا اظہار میں یہی تو کرا تھا، احسان مانا اللہ کا. نہیں ایک منٹ، رسولہ حضرت معاویہ کی حدیث میں آپ یہ لفظ ہرگز نہیں دکھا سکتے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے.
سنن نسائی کی نکالیے رضا بھائی 5428 حدیث لگائیے سامنے، میں دکھاتا ہوں. وہ ایڈمن صاحب وہ حدیث سامنے لگائیے اسکرین پہ، یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ سب کے سامنے کہ انشاءاللہ یہ تعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں پر بھی لفظ نہیں دکھا سکتے. وہ اسکرین پر لائیے تابش بھائی. اور اس دلیل سے آپ بھاگ نہیں سکتے. ہاں اب اس دلیل سے آپ کو نہیں، دکھانا دوبارہ پڑے ایک گا یہاں مرتبہ نبی صلی واضح اللہ کیجیے علیہ شیخ. وسلم. شیخ آپ جی دوبارہ واضح کیجیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان یہ کو، آ گئی شیخ. یہ پھر وہی بات عرض کریں گے. بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے. رضا بھائی یہ نہیں، رکیے، وہ جو اکثر طرق سے ہے آپ وہ پہ وہ ڈالیے. نسائی والی ڈالیں، 1 منٹ میں جی دیتا ہوں آپ کو. اسے ہٹا دیں اسکرین سے. نہیں، یہی لگی رہتی اس میں تو لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے پڑھیے. حدیث پڑھیے، ہم کو بہت مہینے ہیں. آپ طرف زوم ہو رہا تو کریے. ارے جناب علی، دلائل بھی آپ کے ہم پڑھیں تو پھر اب آئے کیوں ہیں بھائی؟ چلیے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک حلقے پر تشریف لائے اور فرمایا کیسے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہم پر دین کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو بھیج کر ہم پر عظیم احسان فرمایا. ہو گیا آپ کا. چلیے اب اس کے اوپر میں تبصرہ کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ من علینا بکا کا جو لفظ ہے یہ مسند احمد میں خود لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ راوی کی زیادتی ہے. اصل اس کا لفظ ہے من علیہ، کیا ہے وہ؟ من علینا بھی، کہ اس اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا گیا. اس کے چار. عمران بھائی ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، مکمل کرنے دیں بھائی. یہ ٹیکنیکل چیز ہے اصول حدیث کی، اس کو زیادت ثقات کہا جاتا ہے. اس پر شیخ وضاحت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی بات ہوگی. یہ صرف ایک طریقہ ہے، ایک سند آپ کے سامنے آئی ہے اور یہ بکا جو ہے یہ راوی کی زیادتی ہے. ہاں ورنہ میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا. چلیے ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے جو ترک ملتا ہے وہاں پہلے اس حدیث پر بات کر لیں بھائی، پہلے اس حدیث پر بات کر لیں. اس حدیث پر شیخ نے کہا ہے کہ اس میں جو بکا کا لفظ ہے اصل میں وہ راوی کی زیادت ہے. اور یہ اصول ہے کہ جب تلامذات ایک راوی اپنے سے زیادہ تلامذات کی مخالفت کرتا ہے تو وہ لفظ شاذ مانے جاتے ہیں اصول حدیث کی روح سے. تو اکثر جو تلامذات ہیں نا اس کو بیان کرنے والے چلیے روات نے اب کیا ہوگا نا. جی صحیح ہے رضا بھائی، اب وہ ان طرق سے جن طرق سے بھی ثابت ہے آپ وہ بھی لگا دیجئے اسکرین پر تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ کی نظر میں احسان ہے کہ نہیں؟ ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے ہم پر کہ ہم کو نبی کا امتی بنا کر پیدا کیا گیا ہے. یہ کہتے کہ نہیں ہے حدیث کو مان لیا کے بن کر کے بھائی آپ تو کیا مان ہی بات نہیں رہے، کر آپ کے تو کہہ رہے ہیں نہیں. اس حدیث میں جو بکا کا لفظ ہے کہ آپ کو احسان کیا گیا ہے بیچ کر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ محفل سجائی جا رہی ہے. یہاں بکا راوی کی زیادتی ہے اور یہی تو ہم ثابت کر رہے ہیں. ابھی میں دوسری حدیث لا رہا ہوں. آپ کہہ بھی رہے ہیں وہاں احسان ہے، قرآن کہہ رہا ہے احسان ہے، آپ کہہ رہے ہیں راوی ذاتی کر رہا ہے. یہ قرآن تھوڑی ہے بھائی، وہ حدیث تھی. وہاں پر وہ شیخ چلیے کہہ رہے ہیں کہ لفظ بکا ہے نا وہ زیادتی ہے راوی کی، اصل قرآن لفظ سے یہ بھی ہے. بات تو ثابت ہوئی کہ یہ بات لفظ غلط نہیں ہے. حدیث میں جو لفظ آیا ہے لفظ غلط نہیں ہے، یہ حقیقت میں مبنی ہے. کیا واقعی میں احسان ہے مومنین کے اوپر؟ نہیں وہ بات نہیں کہہ رہے ہم. جو حدیث آپ نے پیش کی ہے نا صحیح مسلم کی، اس میں جو لفظ بکا ہے وہ بکا کا جو لفظ ہے نا وہ راوی کی زیادت ہے. اصل جو لفظ ہے وہ بھی ہے، بکا نہیں ہے. تو یہ تو شیخ نہ آپ کو ماننے والی سمجھانا بات چاہ ہو رہے گئی نا. آپ کے سامنے ہے، آپ یہ بھی مان رہے ہو حضور احسان بھی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے ہیں. اچھا احسان بھی ہے.
آپ پھر ہم نہیں مانتے یہ راوی کی وہ ہے بھائی، ہم تو مانتے ہیں قرآن حضور پر احسان جب ہے، بعد تو میں آئیں گے، کیونکہ یہ دلیل آپ آپ کا نے اس سے استدلال استدلال صرف کیا تھا. احسان نہیں ہے نا بھائی، آپ کا استدلال استدلال کیا ہے؟ صرف احسان نہیں ہے، آپ کا استدلال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کے متعلق چرچا کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چرچا نہیں ہے، وہ دین اسلام کے متعلق چرچا میلاد ہے، میں وہ ہم لوگ آپ بھی کا حضور یہ کو چرچا ہی استدلال ہے. کرتے ہیں، ہاں میلاد میں ہم بھی حضور کو چرچا ہی کرتے ہیں. ہاں، یہی تو بات ہم ثابت کر رہے ہیں، غلط ہے. صحابہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چرچا نہیں کر رہے تھے، وہ بلکہ دین نعوذ اسلام کے. باللہ، اچھا، دین نعوذ باللہ، اسلام کے بارے نعوذ میں دیکھیے کبھی باللہ، چرچا ثم کیا آپ نے؟ نعوذ باللہ. دین یہ اسلام ڈبل کے آواز آ رہی ہے رضا متعلق بھائی، آپ نے کبھی چرچا کیا ہے؟ ایک آپ کی دین اسکرین اسلام جو ہے کے نا پاؤز ہے. متعلق کبھی آپ نے مجلس پتہ نہیں کیا منعقد ہوا ہے. کیا؟ کبھی محفل نعوذ منعقد کیا؟ باللہ، نعوذ دیکھیں باللہ. بھائی، میں آپ واضح کہتے کر کہ دوں حضور عمران بھائی، صحابہ اس لیے آپ نہیں جو بیٹھے. استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال جی ایک وجہ سے درست نہیں ہے. ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ لفظ بھی ہے اور ہی کی ضمیر وہاں اسلام کی طرف جا رہی ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دیا ہے ہم اس کا شکر گزار ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے. وہ جو لفظ بکا ہے وہ مخاطب کا سیگا آ رہا ہے، لفظ بکا راغوی کی زیادت ہے، وہ شیخ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیگر اگر احادیث میں یہ لفظ بکا ذاتی کے ہے لیے چلیے، تو بھی یہ ہے. حقیقت کا کیسے آپ مضمون اگر نہیں ہے؟ حدیث کو نہ مانیں عمران بھائی، اب یہ راوی کی زیادتی اور یہ اصول حدیث کی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، چلیے اگر پیش کردہ حدیث میں مذکورہ الفاظ جو ہے تسلیم کر لیں تب بھی اس سے میلاد کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ حدیث میں ذکر نبوی نہیں بلکہ ذکر الہی کی بات ہے، یاد رہے. جہاں ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر نبی صلی ہوگا اللہ علیہ وہاں وسلم کی اللہ کا ذکر بعثت ہوگا، پر بھی جہاں اللہ ہی کی کبریا کا تحمید ذکر کا ہوگا وہاں تذکرہ اللہ ہے. کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سن لیجئے نا، اگر یہ بھی مان لیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی موقع پر ذکر کیا تو اس سے میلاد کا کیا تعلق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب تذکرہ ثابت ایک ہوتا الگ چیز ہے ہے، مستحب اور ثابت ہوگی. محفل میلاد ایک الگ چیز ہے. محفل میلاد ایک الگ چیز ہے. ہاں، محفل اب آپ کو میلاد یہ ثابت صحابہ کرنا سے ہم بھی ہوگا نہیں کہتے کہ یہ جو ثابت ہے. اگر ثابت یہ جو ہوتا تو ہم سنت کہتے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں حضور کا ذکر کرنا مستحب ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے. جو چیز ثابت نہ ہو وہ مستحب ہو جاتی ہے. ایک نیا اصول بھائی، جو چیز یہ ثابت ثابت نہ نہیں ہو ہوئی، وہ یہ مستحب حدیث ہے. سے ثابت نہیں ہوئی، یہ ابھی حدیث سے آپ نے کہا ثابت نہیں ہوئی. ثابت ہوتا تو سنت ہے، ثابت نہیں ہے اس لیے مستحب ہے. ابھی آپ نے کہا نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا دعویٰ سنت کا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی. ہمارا تو سنت کا ہی نہیں دعویٰ، ہم تو کہہ رہے مستحب ہے. تو آپ کے لیے سنت کے لیے کون سی دلیل ہوتی ہے آپ کے پاس؟ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کا حکم دیا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اس کا حکم دیا ہو، یہ سنت ہے. بالکل. اچھا اچھا، شیخ، ایک منٹ میں ان کو جی ایک جی بات چلیے سنا شیخ دیتا آپ. ہوں. ہاں جی. اچھا، یہ بھائی کا نام ہے عمران خان بھائی، تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو نا، یہ عید جی، میلاد مستحب النبی عمل ہے. منانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو اور مستحب. اس کے ذریعے سے، ہاں جی جی ٹھیک ہے، مستحب ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، ہم وہ بھی بتائیں گے آپ مستحب کس کو کہہ رہے ہیں، اور آپ کے علماء اہل سنت جن کو آپ اہل سنت کے علماء سمجھتے ہو انہوں نے کیا لکھا ہے ہم ابھی آپ کو بتائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کے ذریعے سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دے گا، یا یوں ہی آپ کر رہے ہو؟ مستحب عمل پہ ثواب ملتا کہ نہیں ملتا میرے بھائی؟ ہاں، تو بس بات ختم. نہیں آپ کی بات کیا ہے، میں نہیں سمجھ پایا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھ پایا. شیخ آپ نے کیا کہا؟ ایک منٹ، میں ہی ان کو لیتا ہوں. کیا عمران بھائی کیا کہا آپ نے؟ کیا عمران بھائی بھائی اپنا سوال دہرائیے. میں نے حدیث پیش کر دی ہے، آپ لوگ اس حدیث کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ استغفر اللہ ٹھیک ہے چلیے آپ کی حدیث کو مان بھی لیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ حدیث اور صحابہ، اور وہ صحابہ بھی نہیں تھے، ہاں وہ اس حدیث میں وہ جو حضرت معاویہ کی حدیث میں آپ ان کو صحابہ ثابت کر رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، وہ خوارج تھے، اسی حدیث میں ہم ثابت کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. ارے استغفر اللہ، رضا بھائی وہ حدیث لائیے نا ذرا، اچھا، ایک کل ہی ہم میں نے شیخ پڑھی تھی بھائی. سمجھتا ہوں، میں شیخ سمجھتا ہوں. صحابہ و خوارج کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ یہ کے بحث یہاں. کو چھوڑ کر ایک منٹ رکیں بھائی عمران بھائی، یہ بحث کو چھوڑ کر ہم صرف آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس حدیث سے اگر استدلال کر رہے ہیں
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ذکر کر رہے تھے، سوال یہ ہے کہ اس ذکر پر تسلسل ہم کو دکھا دیں کہ اس ذکر کے بعد ہر سال اسی طریقے سے محفل کا انعقاد کیا گیا ہو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں ایک جگہ کہ ہم جو ہے ہر سال میں یہی کرتے ہیں، تو ہر سال سارے کے سارے صحابہ ایک محفل سجاتے ہیں نہیں اور رضا 12 بھائی، ربیع الاول ہو اور اسی طریقے سے کرتے ہوں. پہلی بات تو اس میں کہیں پر بھی شیخ میں سمجھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا ذکر نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو اس پر تسلسل آپ ہم کو دکھائیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچھا یہ جو لفظ عید ہے، عید میلاد النبی، یہ لفظ کہنا صحیح ہے آپ کے نزدیک یا غلط ہے؟ رضا بھائی میں تھوڑی دیر کے لیے ان سے بات کرنا جی جی چاہتا ہوں. جی جی موضوع جی سمجھتے شیخ. موضوع اب سمجھ اب دیکھیے عمران بھائی دیکھیے، مجھے ایک 2-3 منٹ آپ وقت دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو حدیث بتائی ہے 5428 میں سنن نسائی کی، میری آواز سن پا رہی عمران بھائی؟ جی بالکل. ہاں، اس میں دیکھیے میں الفاظ پڑھتا ہوں کیا ہے. وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. یہی ہے نا، آپ یہی کہا. تو آپ نے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا کو تو پکڑ لیا، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، دین کو کیوں چھوڑا بھائی؟ آپ پر اللہ رب العالمین نے دین کے ذریعے سے بھی احسان کیا اور نبی کے ذریعے سے بھی احسان کیا. میرا یہ سوال ہے، دین دینے کی وجہ سے، نبی دینے کی وجہ سے، نبی کو عطا کرنے کی وجہ سے، نبی آنے کی وجہ سے آپ تو محفل میلاد منا رہے ہیں، لیکن دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے. اس عطا پر آپ نے میلاد منائی کبھی؟ دین میلاد، محفل دین، اس طرح کبھی آپ نے ریلی نکالی؟ کبھی اس کے بارے میں چرچا کیا؟ کبھی آپ کے علماء یا آپ کے عوام جو بھی ہے اس کے اوپر کبھی شکریہ ادا کیا؟ خوش منائیں، جھنڈے لے کر آپ روڈوں پہ نکلیں. اس کے بعد ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بعد میں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیں گے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا سے آپ عید میلاد النبی کی دلیل پکڑ رہے ہو. دین اسلام کی میلاد کب مناؤ گے؟ دین اسلام کا شکریہ کب ادا کرو گے؟ صحابہ تو پہلے کہا کہ دین اسلام کے لیے جو اللہ نے ہمیں دین عطا کیا اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ بتا دیں مجھے. جواب دوں؟ بالکل. جب حضور کا ذکر ہوگا تو خدا کے دین کا خود بخود ذکر ہوگا. نبی کا ذکر ہی دین کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کریں گے تو مصطفیٰ کا نام آئے گا، مصطفیٰ کا ذکر کریں گے تو خدا کا نام آئے گا. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. بھائی شاعری سے کام نہیں لینا بھائی. میرا سوال ہے عید میلاد النبی جس طرح آپ نے بنایا ہے اس طرح دین کے نام پہ کیوں نہیں بھائی کوئی عید؟ اس کو عیدوں کا عید کہا آپ نے، دین کے متعلق آپ نے کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے یہاں پر ہم آپ کو زیر نہیں کر رہے اور آپ ہماری باتوں کو گہرائی سے لیجئے. ہم آپ کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں. اس کو نہ صحابہ نے کیا، نہ نبی کے دور میں یہ تھا، نہ صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا، بعد کے ادوار کے لوگوں نے، تابعین اور اتباع تابعین میں سے کسی نے کیا. 300 سال گزرنے کے بعد کے لوگوں نے اسے بنایا اور یہ فاطمی خلفاء جو کہ مسلمان ہی نہیں ہیں سرے سے، اپنے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کرنے والے لوگ، حالانکہ ناچنے نچانے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کو شروع کیا. آپ ان کی سنت پر چل رہے ہو، کبھی ٹماٹر کی، کبھی بندر کی، کبھی سانپ کی اور کبھی ابو جہل کی مثال دے کر آپ اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی قسم عمران خان بھائی ایک مرتبہ آپ ٹھہر کر سوچیں، نبی سے اتنی محبت ہے، آپ کی باتوں سے ہمیں واضح ہو رہا ہے نبی کی بہت محبت ہے. ارے نبی نے جو کیا نہیں اس کو آپ کیسے کریں گے؟ کدو نبی نے کھایا تو آپ لوگ کدو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. کدو کبھی دنیا میں بچتے ہی نہیں ہے. اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو اتنی محبت ہے آپ لوگوں کو، تو نبی نے جو عمل کیا ہی نہیں، اس کا حکم دیا ہی نہیں، آپ کیوں اس کے اوپر اڑے ہوئے ہو؟ حدیث کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں. تمہاری دلیل ہی نہیں ہے. آپ کو جواب عید میلاد النبی پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا بھائی.
عید اس میں لفظ عید بھائی میلاد کہاں ہے بتاؤ؟ آپ نے کہا کیا حضرت معاویہ نے ہر قرآن سال مجید میں محفل عید سجائی؟ میلاد النبی کیا یہ 12 لفظ ہی ربیع موجود نہیں ہے۔ الاول کو سجائی؟ نبی اگر اکرم ہم صلی اللہ کہتے علیہ ہیں کہ وسلم ہر کے سال سجائی احادیث میں اور 12 لفظ ربیع عید الاول کو میلاد النبی سجائی موجود تو ہی نہیں ہمارا ہے۔ دعویٰ سنت کا ہوتا، ہم نے تو سنت کا دعویٰ ہی نہیں ارے کیا، عمران ہم بھائی، تو کہہ رہے عمران بھائی مستحب ہے۔ بات سنیں، عمران بھائی بات سنیں، آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی عمران جی بھائی؟ دیکھیں جی معصومانہ سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں اصول جو فٹ کرتے ہیں نا، پہلے بنیادی اصول کو آپ سمجھیں۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے محفل میلاد منانا ثابت ہو گیا، لہٰذا ہم 12 ربیع الاول کو مناتے تو اس میں حرج کیا، یہ آپ کا کہنا ہے؟ محفل یعنی میلاد جو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایت آپ نے صحیح مسلم کے پیش کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور صحابہ آپس میں بیٹھ کر کے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین آپ نے ہمیں دین اسلام کی جو دولت عطا کی، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے اندر مبعوث فرمایا، ہم اس کا شکر گزار ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کیا لے رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا شیخ مجھے، میں یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ عوام بھی یہاں پہ بات سمجھ پائے، کیونکہ آگے سے اور بھی ایک بھائی موجود ہیں یہاں پہ، شیر علی رضوی صاحب، میں ان کو بھی لینا چاہ رہا ہوں، تو آپ سے بات مختصر کر لیا جائے کیونکہ 1 گھنٹہ ہمارے پاس رہ چکا ہوا۔ جی عمران بھائی، آپ یہی سمجھ رہے جو میں بتایا ہوں آپ کو ابھی؟ جی بالکل۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، معصومانہ سوال، ایک دم بیسک سے چلتے ہیں بات کو سمجھ میں لے کے۔ مجھے بتائیں کہ نماز کے آغاز میں اذان دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا؟ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نماز کی حدیث کا آغاز میں، ارے بھیا آپ لے کر کے ٹماٹر پہ آ جاؤ، وہ صحیح ہے۔ جب میں آپ سے سوال کروں دینی تعلق سے تو آپ بولتے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے آپ بار بار ٹماٹر لے کر ٹماٹر آ کا نام جاؤ۔ لیا، میں نے شروع سنو میں بھائی، خالی اب اصول سنو سمجھانے کے لیے میری، ٹماٹر کے نام لے لیا، ہاں ٹماٹر بس اسی لیے بس سنو، آپ نے اصول سمجھانے کے لیے ٹماٹر کا مثال دیا نا، میں آپ کو اصول سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو سمجھانے کی، قول فعل کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو، شریعت کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ مجھے معصومانہ سوال کا جواب دے کہ نماز کے آغاز میں اذان دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے، جماعت کے کھڑے ہونے پر اقامت دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے؟ دی جاتی ہے، اصل مل گیا نا؟ اصل مل مل گیا گیا۔ نا ہمیں؟ اب مجھے بتائیں کہ عیدین کی جب نماز ہوتی ہے تو اس کی اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے جبکہ اصل موجود ہے؟ جو اصول آپ نے اختیار کیا میں اسی اصول کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ جو اصول کو ثابت کرنے کے لیے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں ثابت کر رہے؟ عید کی نماز کے وقت اذان کیوں نہیں دیتے؟ عید کی جماعت کھڑے ہوتے وقت اقامت کیوں نہیں دیتے؟ ہو گیا۔ ہاں اس کا جواب دیجئے مجھے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس نے جو حضور نے کر کے ہمیں بتلا دیا اور اس کو لاک کر دیا، اب نہ اس میں کچھ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں ابھی عمران پوری صاحب بات ہونے دے، بس یہی سمجھا رہے ہیں، پوری بات ہونے دے، بس آپ نے سمجھا دیا پوری بات بھائی۔ ہونے دے، اب آپ یہ پوری اچھا چلے بولے پوری یعنی آپ پھنس چکے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اسی جواب پر آپ ہاں جواب دے چکے ہیں۔ جی پوری بولے، بات ہونے دے، پوری بات ہونے دے۔ ہاں چلے بولے۔ اذان کی اصل یہ ہے کہ اذان کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جائے نماز کی، یہی اصل ہے اس کی۔ تو حضرت عثمان نے جمعے کی نماز دوسری اذان کیوں شروع کی جبکہ رسول اللہ سے ثابت نہیں تھی؟ ہو گئی آپ کی بات؟ میں آپ کے ابھی اصول اذان کی ثانی کی بات میں کروں گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اذان کے تعلق سے میں جواب دے دوں گا، لیکن آپ نے یہاں پر ایک بہت پیاری بات کی، میں ایسے پہ اتفاق کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور اس کو لاک کر دیا، اس کو لیکن لاک کر کسی دیا۔ مجھے کچھ بتائیں عمل نبی پہ کس وقت کھلا ہوا وہ رکھتا ہے، اللہ کے بندے کچھ عمل پہ سنو، نبی سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، اللہ کا حکم کی پیروی کرنا یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، تو جو عید میلاد منا رہے ہیں یہ آپ، یہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مستحب ہے، بالکل۔ ہاں تو عبادت میں ہے نا بھائی، مستحب عمل بعض عبادت بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو مجھے یہ بتا دے کہ جو اصول ابھی آپ نے خود بنایا کہ نبی علیہ السلام بعض اعمال کو لاک کر دیتے ہیں، تو اس عمل کو کیا بعض کو نبی کھول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیتے تعلیم ہیں، بعض کو دی؟ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی؟ ابھی آپ نے دیکھے 2 مثالیں، میں نے لوگوں کے سامنے بھی 2 مثالیں آپ نے رکھا۔ ایک مثال آپ نے یہ رکھا، ٹماٹر چھوڑ دو، میں ٹماٹر چھوڑ دی، دوسری مثال میں آتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی برائی و حمد بیان کر رہے تھے، اور وہاں پر بھی اللہ کا ہی حمد بیان کر رہے تھے کہ اللہ تو نے ہم پر نبی مبعوث، یعنی ہمارے درمیان میں نبی جو مبعوث فرمایا، اگر آپ کی وہ بات کو لے لیا جائے، اس پر ہم بحث نہیں کرتے کہ صحیح مسلم میں وہ الفاظ مدرج ہے یا نہیں ہے، وہ اضافت ہے یا نہیں ہے، ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ سبب میں آتا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کی بھی میلاد منا سکتے ہیں۔
تو میں تو وہی سوال آپ سے کر رہا ہوں بھائی, میں وہی سوال آپ سے کر رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال خلافت اختیار کی تھی, 20 سال خلافت اختیار کی تھی. جس حضرت معاویہ سے آپ دلیل پیش کر رہے ہیں, کیا ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کے دن کوئی ایک جلسہ, ایک محفل منعقد کیا؟ حضرت معاویہ سے دلیل پکڑ رہے ہو نا بھائی. حضرت معاویہ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے 20 سال خلافت کی, اور 20 سال خلافت کے اندر وہ امن اور پرسکون تھا, اور وہ اسلام کا بول بالا تھا جو بعد میں بہت نہ کے برابر آیا بھائی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس خلافت پہ تو شیعہ حضرات بھی متفق ہیں کہ ان کی خلافت کے اندر تو خارجیوں نے زبان تک نہ کھول پایا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ سے دلیل پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کے یہ معاملہ کیا, انہوں نے سال میں ہر وقت کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کا یہ اصول ہے تو جو آپ نے اصول کریٹ کیا ہے تو وہ آزان سے پہلے, یعنی عیدین کی نماز سے پہلے آزان بھی کرنا شروع کر دیں. پھر اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پھر وہاں کیوں یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی, 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے, جلوس, محفل میلاد منعقد نہیں کروائے, قرآن خوانیاں نہیں کروائیں, بات ختم. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگا بھائی؟ اس کے علاوہ کچھ دلیل بچا ہو تو بولے. دیکھیں اگر آپ ایک ہی چیز پر بحث کریں گے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم آپ کے دلائل آپ کے سامنے میں رکھتے جائیں گے, آپ ہمارے سامنے چاہوں گا 2 منٹ مختصر کریں بات کو, مختصر کریں. مختصر سی. آپ نے کہا حضرت معاویہ نے کیا 12 ربیع الاول کو محفل منعقد کی, کیا ہر سال منعقد کی؟ تو ہمارا جواب سنت پر نہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ جو اذان جو ہے حضور کی, تو تم لوگ جو ہے کہ عیدین کی اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ حضور نے کہا حدیث ہے حضور کی کہ اس جگہ اذان دیا کرو جہاں پر تنگ جگہ پاؤ, کیونکہ شیطان تنگ جگہ سے شیاطین وہاں موجود ہوتے. یہاں حضور مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ اذان تم وہاں دو. اب کوئی عصر میں دے, مغرب میں دے, عشاء میں دے, کبھی بھی دے, یہاں حضور نے قید نہیں لگائی. لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جہاں حضور قید لگا دیتے ہیں, تو وہاں جہاں قید لگا دی وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. مجھے منع دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی اذان دینے سے منع کیا ہو. ایک الفاظ میلاد النبی کو منع کیا, میلاد النبی کو منع کیا حضور نے. آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ مطلقاً ہے نا, حکم مطلقاً ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اذان نہیں دی, تو آپ مجھے منع دکھا دینا یا تخصیص کر کے دکھائیں. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ کرنا یہ بذات خود تخصیص کی دلیل ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی نہ منانا بذات خود تخصیص ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی. لیکن انہوں نے ذکر کیا حضور کی ملت. اللہ کے بندے, پھر بات وہی بہت اچھی بات ہے. اتنا واضح ہونے کے بعد بھی پھر اگر ضد کریں گے تو میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا بھائی ضد کا. آپ ہی کے اصول آپ کو تھوپ رہے, تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہاں پر مختص کر دیا گیا, تخصیص کر دیا گیا, اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب آپ دیکھ لو خود بتا رہے ہو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ اگر اذان دی جاتی, یعنی جس مقام پر اذان دی جاتی ہے اذان سے نماز کے وقت, تو اقامت کے وقت بھی شیطان پید مار کر کے بھاگتا ہے, اور پھر اقامت ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے, لوگوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مطلقاً حکم کو عید میلاد یعنی جو عیدین کی نماز ہے اس میں اذان نہیں دیا کرتے تھے, پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع اور داعیات ہونے کے بنا پر وہ عمل نہ کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا 12 ربیع الاول کے جلوس نکال سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سنو میری بات سن لو, میری مکمل بات سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بھی یہ موقع تھے, یہ دولت تھی ان کے پاس. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جتنا حضرت عثمان کے پاس تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تب سب سے امیر صحابہ تھے, ان کا اگر بس چلتا نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی پہ نا اپنی پوری دولت لٹا دیتے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو دین کی تبلیغ میں خرچہ کیا ہے, آپ لوگ تو فضول معاملات میں خرچہ کرتے ہیں. کلی طور پر بات یہ بھائی, آپ جس دلیل سے استدلال میلاد النبی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. چلے